السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انسان کی زندگی میں 3 سوال بہت اہم ہیں۔ پہلا سوال کب، دوسرا سوال کیسے، اور تیسرا سوال کیوں۔ ہم ہر چیز کے بارے میں اکثر و بیشتر یہ سوال کرتے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ آیا تو ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کب ہوا، پھر اگلا سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ ان 3 سوالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو پوری تاریخ ان 3 سوالوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کی خصوصیات، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف و کمالات رکھے تھے اس کو بیان کرنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی موقع نہیں۔ جب جس کا دل چاہے شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے گا، لیکن جو بھی سیرت بیان کرے گا یہ 3 سوال ضرور ہوں گے۔ اب ان 3 سوالوں کو آج کی اس محفل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اپلائی کرتے ہیں، اور اسی پر بات شروع ہوگی اور اسی پر ختم ہوگی۔ سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے۔ اب اس میں 3-4 باتیں آپ کو ملیں گی۔ زیادہ محقق بات، زیادہ بہتر بات، تاریخ کے اعتبار سے زیادہ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصال اللہ سے ملاقات کا دن یہ 12 ربیع الاول تھا، یہ طے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 کو کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ یہ بات سب مانتے ہیں جس دن پیدا ہوئے تھے پیر کا دن تھا، منڈے تھا، اور منڈے یا پیر کا دن یا تو 2 کو پڑ رہا ہے یا 9 کو پڑ رہا ہے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی۔ آپ 12 کو مانیں یا 9 کو مانیں، بہرحال کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کب لائے، 9 کو یا 12 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو، بعض علماء نے 8 ربیع الاول بھی فرمایا ہے۔ تو مہینہ طے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں تھوڑا سا اختلاف، لیکن آگے پیچھے وہ بھی طے۔ اب سب سے جو اہم ترین اس کے بعد سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے تشریف لائے۔ اب یہ کنٹروورشیل چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیسے تشریف لائے۔ کیسے کے اندر ایک بڑا بنیادی سا جواب یہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں، نور نہیں ہیں۔ نور کا مطلب ہے کہ اگر آپ نور مانیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
مبارک زندگی کو بایولوجیکل پروسیس سے باہر نکالنا پڑے گا. یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو نور انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ ہم پڑھتے ہیں سیرت میں لگاتار یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اماں آمنہ اور حضرت عبداللہ، دادا عبد المطلب، پردادا ہاشم، اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے، آپ اسے جوڑتے چلے جائیے، وہاں تک انسانوں کا سلسلہ ہے. مطلب یہ سب ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، وہاں سے آئے. ساری باتیں کلیئر ہیں. پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اماں آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. عبداللہ والد تھے، عبداللہ کا انتقال پہلے ہو گیا. اماں آمنہ جب آپ چھوٹی تھی تب انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دنیاوی ظاہری سہارے کو اللہ تعالیٰ نے توڑا. دنیا میں سہارا باپ ہوتا ہے، سب سے بڑا سہارا باپ ہوتا ہے، پہلے توڑ دیا. پھر سہارا ماں ہوتی ہے، اس کے بعد توڑا. پھر اس کے بعد اگلا سہارا دادا ہوتا ہے، اسے بھی توڑ دیا. پھر اس کے بعد کوئی اور سہارا بن سکتا ہے، چچا بن سکتے ہیں، انہیں بھی توڑا. ان سارے سہاروں کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً توڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہے اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے سہارے پر، میرے بھروسے پر، یہ میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور توکل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور یہ میرا خاص بندہ ہے. اچھا، جب یہ طے ہو گیا کہ آپ بایولوجیکل پروسیس سے آئے تو آپ نور نہیں ہیں. ہاں، آپ نورانی ہیں، آپ انسان ہیں، لیکن عام انسان نہیں ہیں. آپ انسان ہیں، آپ شخص ہیں، آپ شخص نہیں، آپ شخصیت ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایولوجیکل پروسیس کی وجہ سے چونکہ انسان اب آئے لیکن عام انسان نہیں ہیں. ابھی میں ان دونوں میں فرق واضح کرتا ہوں. کیونکہ آپ نور نہیں، نورانی ہیں، اس لیے آپ کی ہر چیز نورانی ہے. آپ سر سے لے کر پیر تک جتنی چیزوں کو دیکھیں گے ساری چیزیں نورانی. پیشانی نورانی، آپ کے بال نورانی، آپ کا ہاتھ، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کی زلفیں، ہر چیز نورانی ہے. چہرے کی چمک، جو چیز آپ کہتے چلے جائیں لگاتار آپ سنتے ہیں تو یہ ساری کی ساری نورانی ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک بہت اہم ترین عنصر یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اور بندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم عبد کہتے ہیں، اور عبد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معبود ہوتا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں تھا، کیونکہ بندہ محتاج ہوتا ہے اللہ کا. اللہ بندے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ بندہ اللہ کا محتاج ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو یہاں تک بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. اب آگے چلیے کہ ایک سوال اور جوڑ دیے، کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں اس پہ تھوڑی لمبی بات کروں گا، اور آپ کے لیے شاید یہ گفتگو اور یہ بات تھوڑی سی نئی ہو، اور آپ کو شاید اس طالب علم کا یاد کیا ہوا سبق سننے میں تھوڑا سا مزہ بھی آئے، اور آپ کے علم میں کاش میں کوئی اضافہ کر سکوں، یہ میرے لیے سعادت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ مکے چلے جائیے، مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں گے کالے پہاڑ ہیں، کالی زمین ہے، دور دور تک آپ کو جو ہے زیادہ ہریالی کا نام و نشان نہیں ملتا. اب ملتا ہے، اس دور میں جائیے، اس دور میں نہیں ملتا. اب مکے کا ہرا بھرا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن اس دور میں کچھ نہیں تھا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ کچھ کھلتا تھا، نہ کچھ وہاں دیکھنے کو ملتا تھا. کوئی بہترین جگہ نہیں، کوئی پکنک پیلیس نہیں، کوئی شاندار جگہ نہیں. چاروں طرف کالے کالے پہاڑ تھے، اور ایسے پہاڑ کہ جو بھجنگ کالے ہوتے ہیں، یعنی جن کو دیکھ کر آج بھی آپ کہیں کہ یا اللہ یہ کالے پہاڑ، اور ان کالے پہاڑوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. قوم ایسی
کہ جس قوم پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. عرب ایسے لوگ جن پہ کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا، یعنی یار بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بڑے ہی اجڑ قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا. جاہلیت کی رسموں سے بھرا پڑا تھا پورا عرب، رسم و رواج ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھرے ہوئے. یہ ساری چیزیں تھیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا. جس جگہ کو اللہ کہہ رہا ہے وادی غیر ذی زرع ہے، یہ یعنی وہ علاقہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. اب یہ بڑا سوال ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہے، وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے، اور اس مسئلے کو اردو کتابوں کے اعتبار سے حضرت مولانا علی میاں ندوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے چھیڑا ہے اپنی کتاب نبی رحمت کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو مکہ مکرمہ میں کیوں بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یا عرب کے اندر حضور کو بھیجنے کی جو وجوہات تھیں وہ کم سے کم 2-3 یہ تھی. نمبر 1، پہلی بات، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور ان کالے پہاڑوں کے درمیان دل لگانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اس کی بنیاد پر ایک انسان جس کو اللہ نے ذرا سی بھی عقل دی تھی، اس کے لیے سوچنے اور غور و فکر کرنے کے بڑے وہاں پر گویا کہ مراحل تھے، مرحلے تھے اور بڑے مواقع تھے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں، ابھی اس پر میں اور آگے بات کروں گا، دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یا عرب میں اس لیے بھیجا گیا کہ عرب اگرچہ جاہل تھے، عرب اگرچہ رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ان کی تہذیب اور ان کا کلچر اور ان کی جو زندگی تھی اس کو باہر کی کسی طاقت نے متاثر نہیں کیا ہوا تھا. باہر کوئی طاقت ان کو انفلوئنس نہیں کر سکی تھی، کیونکہ کوئی وہاں آیا ہی نہیں تھا. تو وہ اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں بڑے خالص تھے، ہے نا. جیسے ہمارے تہذیب اور ہمارے کلچر کو انگریزوں نے متاثر کیا ہے. آپ غور کریے کہ یہ بات مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1939 کے قریب، شاید یہ آگے پیچھے کی کوئی تاریخ رہی ہے، وہ حیدرآباد چلے گئے. حیدرآباد سے جب واپس دلی ایک مرتبہ آئے تو کہنے لگے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ پہلے وہاں لوگ ٹوپیاں پہنا کرتے تھے، یعنی دلی میں اکثر لوگ ٹوپی پہنتے تھے. کہ میں جب 1-1.5 سال کے بعد وہاں لوٹا تو میں نے دیکھا وہاں لوگوں کے سروں پہ سے ٹوپیاں غائب ہیں. یہ تہذیب کا اثر ہے، یہ کلچر کا اثر ہے. ہمارے اوپر چاروں طرف سے اس وقت بھی جو کلچر مسلط ہو رہا ہے، ہم اندر خانہ اس کلچر سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. ایک چیز جو صبح اور شام ہمارے ارد گرد ہر وقت بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اسی کا چرچا ہوتا ہے، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ طے شدہ بات. تو عرب اپنے کلچر میں بڑے خالص تھے. تیسری یا چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر تمام برائیاں تھیں، لیکن 1 یا 2 خوبیاں ایسی تھیں جس میں وہ پوری دنیا سے ممتاز تھے، پوری دنیا سے بالکل الگ تھے اور علیحدہ تھے. نمبر 1، ان کے اندر سخاوت بہت تھی. سخاوت، یہ اللہ کو بے انتہا پسند جو جذبات ہیں انسان کے اندر، ان میں جو جذبہ بہت پسند ہے وہ سخاوت ہے. آج بھی چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ ایک عرب نوجوان ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، بڑے بال ہیں اس کے، اور اس سے کسی مانگنے والے نے سوال کر لیا اور اس نے کہہ دیا اللہ کے نام پہ دے دو، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ 100-200 ریال اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گا اور سگریٹ پیتا ہوا چلا جائے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ. ٹرک کے ٹرک، کنٹینر کے کنٹینر فری ایک آدمی بانٹ دیتا ہے اللہ کے لیے کھلانا. یہ ان کا مزاج ہے. ایک عرب کا سخی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی قبر پر ایک قافلہ آ کے ٹھہرا. انہوں نے کہا بھئی اب ٹھہر گئے ہم 4-5-8 لوگ جو بھی ہیں، تو ایک کام کرو، قربانی کرو اور ذرا انتظام کرو کھانے پینے کا. تو وہ جو عرب سخی تھا، مالدار، جو مر چکا تھا، قبر میں تھا، اس کا بیٹا سو رہا تھا. اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور باپ اس سے کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، میری قبر پر ایک قافلہ ٹھہرا ہے اور وہ اپنے کھانے کا انتظام خود کر رہا ہے، جا اٹھ ان کی مہمان نوازی کر. یہ بھی سخی کا بیٹا سخی ہی ہوتا ہے، امید یہی ہوتی ہے. یہ اپنے ساتھ پورا اونٹ لے گیا اور اونٹ لے جا کر کھڑا کیا اور کہا اسے قربان کرو. قربانی کروائی، اس کا گوشت دیا. کہنا بھائی ہم تو بڑے کم لوگ ہیں، اتنی بڑی قربانی کیوں؟ کہا نہیں، یہ میرے باپ کا حکم ہے اور ہماری سخاوت کا تقاضا ہے. تو جو اوصاف اللہ کو بے انتہا پسند ہیں ان میں سخاوت بہت بڑی چیز ہے، اور عرب اس میں بہت عالی تھے. نمبر 4 یا 5 وہ یہ کہ عربوں کے اندر بہادری بہت تھی. اور بہادری کا مطلب یہ ہے کہ عرب اپنے مزاج میں ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے. آپ آج بھی دیکھ لیں،
آسائش کے دور میں، سہولتوں کے دور میں اور ایئر کنڈیشن کے دور میں، بہترین لگژری گاڑیوں کے اس دور میں بھی آپ ان کے اندر یہ بات پائیں گے کہ وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. ٹھیک ہے، یہ ان کا مزاج ہے. اور ایک اور خاصیت عربوں کی یہ ہے کہ عرب اگر کوئی بات آپ اس کو نہیں سمجھا پائے نہیں سمجھے گا، لیکن اگر اس کے تکونے دماغ میں اور کھوپڑی میں کوئی چیز فٹ ہو گئی پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، پھر وہ آگے کھڑے ہونے والا ہے. آپ اس زاویے سے دیکھیں اور سیرت کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور قریش نے حملے کا ارادہ کیا اور آپ نے اپنی پہلی یعنی گویا کہ جنگی میٹنگ کی، تو آپ بار بار کہہ رہے تھے مقابلہ یہاں کیا جائے، نکل کر کیا جائے، کیسے کیا جائے. تو بار بار آپ کا رخ انصار مدینہ کی طرف تھا. تو وہ جو عربوں کا مزاج تھا یہ سعد بن معاذ کی زبان سے نکلا. یا رسول اللہ، آپ کی گفتگو اور آپ کی بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اور آپ ہم کو ایڈریس کر کے ہم سے جواب چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ ایک بات سن لیجئے، ہم آپ سے دو ٹوک یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ پہاڑوں سے چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں گے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ سمندروں میں کود جاؤ، ہم سمندروں میں کود جائیں گے. آگ کے دریا کے اندر اگر آپ ہم کو کہہ دیں کہ تمہیں اس کو پار کرنا ہے یا اس میں تم کو جو ہے چھلانگ لگا دینی، ہم وہ بھی لگا دیں گے. لیکن دشمن آپ تک اس وقت پہنچے گا جب وہ ہماری لاشوں پہ سے گزرتا ہوا آئے گا. یہ عربوں کا مزاج تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مکے میں بھیجا اس کی بہت بڑی یہ ساری وجوہات تھی. ایک بڑی مزے کی بات نوٹ کریے گا جو میں نے پہلے کہی تھی، وہ کیا ایک مستشرق ہے، یعنی ایک انگریز اسلامی علوم کا جاننے والا ہے، اورینٹلسٹ ہے بہت بڑا. اس کا وہ رہنے والا تھا رومانیہ کا، ہورنسٹائن اس کا شاید غالباً نام تھا، 1916 میں مرا ہے وہ. تو اس نے یہی سرچ کرنے کے لیے کہ حضور کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر مکے میں اور عرب میں کیوں بھیجا گیا، تو اس نے کہا مجھے عرب کے جغرافیہ کا جائزہ لینا ہے. تو اس نے پورے عرب کا سفر کیا، وہاں کے جغرافیہ کا جائزہ لیا اور پھر اپنی کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا پیغمبر اسلام. وہ کتاب باقاعدہ موجود ہے. اس کے اندر جو اس نے 2-3 لائنیں نقل کی ہیں بڑی حیران کن ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ عرب کے چاروں طرف یہ پہاڑوں کا وجود، مکے اور مدینے میں خاص کر یہ پہاڑوں کا وجود، اور وہ پہاڑ بھی کالے اور خاموش پہاڑ، اور پھر وہاں پر اگنے والی گھاس. وہ کہتا ہے میری ریسرچ ہے، یورپ کی گھاس بالکل الگ ہوتی ہے، عرب کی گھاس خوشبودار ہوتی ہے، اور پھر یہ بڑے بڑے کالے پہاڑ اور آسمان کا ایک خاموش منظر ایک عقل مند انسان کے لیے سوچنے کی بہت سی راہیں کھول سکتا ہے. بہت سے مراحل کو طے کرتا ہوا انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یہ کہیے حجاز کے اندر بھیجا. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات بڑی بنیادی ہے وہ یہ، اور وہی ہمارا اینڈ آف دا ٹاپک جو ہے وہ وہی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، آپ کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آزادی کے لیے. یعنی اور بھی بہت سے زاویے ہیں لیکن میں اس کو تعبیر کروں گا آزادی کے لیے. آزادی کا مطلب کیا؟ اب آزادی کا مطلب آپ یہ 15 اگست والی آزادی مت مراد لے لیے گا. آزادی کا مطلب یہ سب نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی آزادی کو سمجھنے کے لیے پہلے غلامی کو سمجھیے تب آزادی سمجھ میں آئے گی. کیونکہ ہم جب کسی چیز کی ضد کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کے ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں جو دوسرے کونے کی جانب ہو تو ہم کو اس چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. رات دن دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے، آسمان زمین دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے، جھوٹ سچ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے، کالا گورے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. یا آپ اس کا اپوزٹ کر دیں، باتیں اسی طرح سمجھ میں آتی ہیں. پہلے آپ غلامی سمجھیں تب آپ کو آزادی سمجھ میں آ جائے گی. غلامی 2 لفظوں میں نام ہے انسان کا اپنی خواہشات کی پیروی میں خود اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لینا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ تو خواہشات کو خدا بنا لینا دراصل یہ غلامی ہے، اور غلامی کی بدترین قسم ہے. اس کے مقابلے میں آزادی ہے. اب دنیا سے آزادی کا مطلب آپ جب پوچھیں گے تو دنیا آزادی کا مطلب کیا بتائے گی کہ ہم کو فریڈم ملنی چاہیے. بھائی کاہے کی فریڈم؟ کہلیں فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے. فریڈم آف اسپیچ دنیا میں کہیں ہے؟
گوگل پہ سرچ کر کے مجھے بتا دیے گا۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کے اعتبار سے آزادی چاہیے۔ اچھا بھیا کاہے کی آزادی چاہیے؟ کہنا دارو پینے کی آزادی ہونی چاہیے، پوے پینے کی آزادی ہونی چاہیے، ٹھرے پینے کی آزادی ہونی چاہیے، کہ بھائی اور کاہے کی آزادی؟ ہر طرح کے نشے کی آزادی ہونی چاہیے۔ آپ اسموکنگ کریے، آپ گانجا لیجیے، آپ چرس لیجیے، آپ کچھ لیجیے، اور جب کوئی روکے تو آپ یہ کہیں کہ یہ میری نجی زندگی ہے، یہ میری ذاتی زندگی ہے، اس میں میں آزاد ہوں، یہ انڈیویڈیول لائف ہے میری، اس کے اندر میں ایک فریڈم رکھتا ہوں، اس کے اندر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیو یارک کی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اونچی اونچی عمارتیں جس کو دیکھ کر ہم صبح و شام رالیں ٹپکاتے ہیں، کبھی نیو یارک کے بارے میں سرچ کریے گوگل پہ جا کے، تب آپ کو ملے گا اس کی گلیوں سے اور اس کے گٹرز کے اندر سے اتنی بدبوئیں اٹھتی ہیں صبح سے شام تک کہ آپ کا وہاں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ اسی آزادی کا شاخسانہ ہے جس کو دنیا نے آزادی کہہ دیا ہے؟ پھر وہ کیا کہے گا؟ آزادی، کہ میں آزاد ہوں، مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نکاح نہ کرنا ہی میرے لیے آزادی ہے، کیونکہ پھر میں آزادی سے جہاں چاہے جا کے منہ ماروں، میں آزاد ہوں۔ چونکہ میں آزادی کا یہ مطلب ہے، آزادی یہ کہ میں دنیا بھر میں کہیں جا آ سکوں، گھوم پھر سکوں، تو میں آزاد ہوں۔ یہ سب چیزیں آپ نوٹ کریے گا، آزادی کے نام پر کہی جاتی ہیں۔ میں لکھوں تو آزاد ہوں، میں بولوں تو آزاد ہوں، میں کسی کو گالی دے دوں تو میں آزاد ہوں، چارلی ہیبڈو کے اندر کارٹون چھپ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر حرف گیری کی جائے، اور جب بات کی جائے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، یہ لکھنے کی آزادی ہے۔ اور پھر کوئی اور اگر آپ کے بارے میں کچھ کہے تو آزادی کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہیں پر دیکھیں اشارے بھی سمجھیے گا، کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے کچھ اشارے بھی سمجھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعتراض کیا جائے اور پلٹ کر ہم کچھ کہہ دیں تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے، ہے نا؟ نہ تم الزام یوں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کہنے صاحب حلالہ کیا ہے؟ میں نے کہا حلالہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں حلالے کے بارے میں؟ کہنے نہیں، ایکچوئل اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طلاق اور حلالہ، طلاق تو سمجھ میں آتی ہے، ہم کو حلالہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا ہمیں نیوگ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنے یہ نیوگ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نیوگ یہ ہے کہ یدی کسی استری کو پتر رتن کی پراپتی نہیں ہو رہی ہے تو پتر رتن کی پراپتی ہے تو وہ 6 7 8 9 مردوں سے رابطہ کر کے پتر رتن کی پراپتی کر سکتی ہے۔ اچھا بھئی یہ پتر رتن کی پراپتی کرے گی تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ نہیں، وہ اپنے اوپر تھوڑا سا تیل وغیرہ کا استعمال کر لے تاکہ خواہش زیادہ نہ بڑھکے اور پتر رتن کی پراپتی ہو جائے۔ اب ہم نے یہ کہہ دیا تو برا لگ گیا، اب وہ ہم الزام تم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو یہ آپ آزادی، یہ آزادی ہے؟ کہاں آزادی ہے؟ تو آزادی دنیا اس کا نام دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پوچھیں گے آزادی کیا ہے، تو وہ کہے گا آزادی ہر طرح سے پیسہ کمانے کی آزادی، حلال کوئی ضرورت نہیں، حرام کی کوئی پرواہ نہیں، حلال آئے تو بھی آنے دو، حرام آئے، یہ ساری چیزیں آپ غور کریں گے تو آزادی کے دائرے میں آتی ہے۔ دنیا اسی آزادی کو جانتی ہے، لیکن وہ آزادی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی، وہ 3 طرح کی آزادی تھی۔ نمبر 1، پہلی آزادی، آپ نے ضمیر کو آزادی دی۔ ضمیر الدین بھائی نہیں، ضمیر دل کو آزادی۔ دل کو آزادی دینے کا مطلب یہ تھا کہ دل کی آزادی یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کی جائے گی، تمہارے اوپر کسی چیز کو تھوپا نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ اسلام اپنے بارے میں دعویٰ یہ کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دعویٰ یہ بھی ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو دین اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کفر و شرک کو ناپسند کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود قرآن نے اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، کسی پر دین مسلط کرنے میں جبر و اکراہ نہیں کیا جائے گا۔ ضمیر آزاد ہے، قبول کرنا چاہیں قبول کر لیں، نہ قبول کرنا چاہیں نہ قبول کر لیں۔ ابو طالب سے بڑی مثال کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بخاری شریف کی روایت کے مطابق کسی کو اچھا لگے برا لگے، ابو طالب کا انتقال جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہوا تھا، وہ اسی دین پر ہوا تھا جس پر وہ باقی تھے۔ تو اس کی بنیاد پر یعنی دین کا، شریعت کا اور اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ ادنا درجے کا عذاب ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ تو اسلام جو آپ کو آزادی دیتا ہے وہ ضمیر کی آزادی ہے۔ جب تک اندر سے آواز نہ آ جائے کہ ہاں یہ حق ہے، تب تک قبول مت کرو۔ لو میرج کرنے کے لیے مسلمان مت بنو، ہمارے یہاں لو میرج کرنے کے لیے مسلمان بنا جاتا ہے،
کہ صاحب لو میرج کرنی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھیے، اگر سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہتے ہیں تو سمجھیے میری باتوں کو، میں کہاں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو لو میرج کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چیٹ کیا جا رہا تھا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ آپ کا اسلام، یہ آپ کا دین، یہ آپ کا اللہ پر یقین، یہ آپ کا کلمہ پڑھنا، یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ کسی مخلوق کے لیے تھا، ذاتی نفع کے لیے تھا، اپنے کسی خاص فائدے کے لیے تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جبکہ مطالبہ یہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تمام چیزیں، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تمام چیزیں، زندگی کے تمام پہلو سب اللہ کے لیے، ختم، دیٹس آل۔ یہ ہے تو ضمیر کی آزادی اسلام نے دی ہے، یعنی اس نے ضمیر پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، بلکہ ضمیر کو آزاد چھوڑا ہے۔ یہ وہ آزادی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ملی۔ دوسری آزادی جو بہت اہم ہے جو اسلام نے دی ہے، وہ رائے کی آزادی ہے، یعنی انسان اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہے۔ رائے کے اظہار میں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کسی رائے سے کسی کو تکلیف ہو۔ اب تکلیف کے زاویے الگ الگ ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ حقیقت بولیں اور تکلیف ہو جائے، بات سمجھیے گا میری، جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھیے گا، آپ حقیقت بولیں اور تکلیف ہو جائے۔ بھیا آپریشن میں جب چیرا لگایا جاتا ہے تو آپریشن ضرورت ہے، کیا ہے؟ آپریشن ضرورت ہے، اور آپریشن کے لیے چیرا لگانا ضرورت ہے۔ اب چیرا لگے اور مریض یہ کہے کہ بہت تکلیف ہے، ڈاکٹر بڑا ظالم آدمی ہے، بھائی تکلیف ہو رہی ہے، تو بھائی اب حقیقت یہ ہے کہ آپ کا علاج چیرا لگائے بغیر ممکن نہیں ہے، اور چیرے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اگر حقیقت بولنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسے تکلیف نہیں کہا جائے گا، میری زبان میں اسے مروڑ کہا جائے گا۔ نوجوان سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اسے مروڑ، حقیقت بولنے پر۔ ایک یہ ہے کہ آپ حقیقت کے خلاف بولیں، حقیقت کے خلاف بولیں، اور حقیقت کے خلاف بول کر آپ سامنے والے کو بلیم کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت گورا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وجاہت دی ہے، اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بالکل روشن دلیل اور واضح ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ اس کا حسن، اس کا چہرہ، آپ اس کو کہیں تم بڑے کالے ہو۔ ایک آدمی جو انتہائی پارسا ہے، انتہائی اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے اور بڑا نوبل ٹائپ کا آدمی ہے، مثالی کیریکٹر ہے، اور ایسا کیریکٹر ہے جس کو اپنے پرائے غیر سب مانتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کہیں تم کیریکٹر لیس ہو۔ تو اب یہ جو جملہ بولا گیا ہے کیریکٹر لیس ہونا، یہ بولا گیا ہے کہ تم کالے ہو، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ پہ تکلیف ہونی چاہیے۔ ہر سمجھدار بات کو سمجھے، حقائق کو بیان کرنے پہ تکلیف یہ مروڑ ہے، اور صحیح بات اگر ہے اور اس کے خلاف بولنا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے اسکین کرایا، کہا تمہیں کینسر ہے۔ اب آپ کے ہاتھ پیر ہلنے لگے، قبر یاد آنے لگی، موت یاد آنے لگی، حتیٰ کہ آپ گھر پہنچے، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو چکے تھے، بیوی نے، گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، کہہ ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا۔ جب آپ نے دوسری جگہ چیک اپ کرایا، سب صحیح ہے، اب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے پہلے والے کہ آپ نے کیا کہہ دیا تھا، کہا مجھے ایسا لگا تھا۔ اتنی بڑی بات لگنے پہ بول دی، تو چونکہ مجھے لگا تھا، میں نے فلانی کتاب پڑھ لی تھی، میں نے ان کی کتاب پڑھ لی تھی، اس میں مجھے لگا کہ محمد ایسے ہوں گے، پھر آپ نے کچھ بول دیا، یہ جھوٹ ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی۔ آپ کی ڈگنیٹی پر آنچ آئی، آپ کی زبان پر آنچ آئی، آپ کے بول پر آنچ آئی، آپ کے قلم پر آنچ آئی، آپ کا جو سوشل اسٹیٹس ہے اس میں کمی آئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو جن لوگوں نے پڑھا ہے اور پڑھنا شروع کیا ہے، آپ دیکھیے، میں بار بار نقل کر چکا ہوں، شاید پہلے نقل کیا ہو، فلپ ہٹی باقاعدہ مستشرق ہے اور انٹیلسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقد ہے، اعتراض کرنے والا ہے، سیرت پر انگلی رکھنے والا ہے، حرف گیری کرنے والا ہے۔ پروفیسر فلپ ہٹی اپنی کتاب جب لکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں 2 لائنیں لکھتا ہے۔ پہلی لائن یہ لکھتا ہے کہ بہرحال محمد کی زندگی لکھنے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، میں ان سعادت مند لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ہے جو حرف گیری کرتا ہے، یہ وہ ہے جو برائی کرتا ہے، یہ وہ ہے جو کمی نکالتا ہے، اور پھر وہ انبیاء کے بارے میں لکھتا ہے، اور جو ہے پیچھے جو گزرے ہوئے جتنے بھی نبی ان کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح، ان سب کے بارے میں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسس، جو کہ
ایک اتنی بڑی کمیونٹی پوری دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے نبی ہیں اور ان کو وہ خدا بھی مانتے ہیں. وہ کہتا ہے ان کے بارے میں 3 سے 4 صفحے صحیح محقق لانا مشکل ہے پوری عیسائی دنیا کے لیے. محقق ہونے چاہیے. کہانیاں تو پھر تو آپ کچھ بھی سناتے رہیں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، آپ سناتے رہیے صبح سے شام تک. تو وہ اس کی بات نہیں، حقیقت، فیکٹس، فیکچول جو چیزیں وہ نہیں ہیں. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ انٹر ہوتا ہے تو جب تاریخ پیدائش اور پیدائش کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اور ایکسائٹڈ ہو کے وہ بہت ہی جوش میں لکھتا ہے محمد واز بورن ود ان دا لائٹ آف دا ہسٹری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے ہیں. ایسی صاف ستھری محفوظ زندگی آپ کو دنیا میں کسی انسان کی نہیں مل سکے گی، آپ کو اپنے ابا کی نہیں ملے گی. آپ بھول جائیں گے کہ ابا کس دن جو ہے 4 بجے اٹھے تھے، کس دن 3 بجے اٹھے. ادائیں نقل کر دی گئی ہوں، جہاں ادائیں نقل کر دی گئی ہوں. مسکرانا اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ مسکرا رہا ہے. بھائی کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا. لوگ بیوقوف کہنے لگیں گے، کہنے دو، میں بیوقوف کہلانا پسند کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. بٹن کھلا دیکھ لیا، ساری زندگی بٹن کھلا رہا. کیوں کھلا رکھتے ہو بٹن؟ حضور کو ایسے ہی دیکھا تھا. ارے بٹن بند بھی کرتے تھے، میں نے ایسے ہی دیکھا تھا، مجھے یہی ادا پسند آئی، ختم ہو گئی بات، چھٹی ہو گئی. یہ جو ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے نا، خاص کر ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے، یہ اہل حدیث کے اختلاف اور ہمارا جو دیوبندیوں کا جو بڑا اختلاف ہے، یہ سمجھتے نہیں ان سب چیزوں کو. اگر 2 لفظوں میں بات سمجھو تو بات سیدھی سیدھی یہ ہے، حضور کی ہر ادا کو اللہ کو محفوظ کرنا تھا. کسی کو رفع یدین پر لگا دیا، کسی کو عدم رفع یدین پر لگا دیا، کسی کو آمین زور سے کہنے پر لگا دیا، کسی کو آہستہ کہنے پر لگا دیا، کسی کو قرات فاتحہ خلف الامام پہ لگا دیا، کسی کو کسی چیز. کاہے کو پریشان ہو؟ ساری ادائیں اللہ کے اس پیارے بندے محمد رسول اللہ کی محفوظ ہونی تھی. جھگڑنے کی بات نہیں، لڑنے کی بات نہیں. ہمارا ایک شاگرد آیا، کہنے لگا، بہت دن بعد آیا بیٹھا، میں نے چائے وائے پلائی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا قرآن پڑھ رہا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ اتنا قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. جب ساری باتیں ہو گئیں تو چلا گیا. وہاں جا کے میسج آیا، کہنے شیخ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. میں نے کیوں؟ کہنے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں رفع یدین کرتا ہوں. میں نے کہا او بھائی نماز پڑھا کر، نماز پڑھ نماز. میں ان سب چیزوں کے ڈانٹنے کے لیے نہیں پیدا. ہاں اب آپ اگر مناظرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے یہ صحیح اور یہ غلط، پھر ہم پکے دیوبندی ہیں، پھر ہم پکے قاسمی ہیں، پھر ہم پکے حنفی ہیں. پھر دلائل کی دنیا میں دلائل سے بات. ایک مرتبہ مجلس تھی ہماری، وہ محفل میں آ گئے صاحب، بیٹھ گئے. بسم اللہ. ہاں بھائی او مجھے کچھ سوال ہیں، سوال جواب کی محفل ہوتی تھی. اس نے شروع کیا تقلید کہاں سے جائے گا. میں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، الحمدللہ رب العالمین سناؤ. اس نے سورہ فاتحہ سنائی، الحمدللہ. میں نے الحمد کیوں پڑھا؟ کہ الحمد لکھا ہوا ہے. میں نے کس نے لکھا؟ کہنے لکھا ہوا ہے ایسی. میں نے کہا دال پہ پیش کیوں آیا؟ کہنے اس میں لکھا ہوا تھا. میں نے کوئی وجہ ہوگی جو آیا ہوگا. کہنے اب وجہ تو ہمیں نہیں معلوم. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ نحو کے اس قاعدے کی وجہ سے پیش آیا. تو نحو کا قاعدہ تمہیں آتا ہے؟ کہنے نہیں آتا. فنا کو آتا ہے؟ نہیں آتا. کہنے جنہوں نے لکھا کسی نے تو لکھا جمع کیا. کہ ہاں جمع کیا. جب جمع کیا تو انہوں نے الحمد لکھا، نحو کے قاعدے کی وجہ سے لکھا. آپ نے اس کو مان کر پڑھا تو تم مقلد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کہنے ہیں. میں نے کہا بس اب ہیں ہو گیا، کام آگے جاری رکھو، کام ختم، چھٹی. مقلد تک سب سے آسان کام تقلید، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کام کیسے کریں؟ السلام علیکم. ہاں اس کا جواب یہ، ٹھیک ہے مولانا، ختم ہو گئی بات، چھٹی. ورنہ ایک مسئلہ نکالنے میں سر سے لے کر پیر تک پسینہ آ جائے گا، ایک مسئلہ نکالنے میں. آپ لوگ برا نہ مانیں، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب میں اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ چکا ہوں. یہ نہیں کہ میں نہیں کرتا، چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ یہ حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ ان سب میں اس طرح کی باتیں کی جائیں. خیر بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس نے پڑھا وہ تو یہ کہے، اور جس نے ادھر ادھر سے سن لیا وہ اعتراض کرے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، وہ فلانی باتیں کریں. اور پھر جب ہم جواب دیں تو آگے بول دوں ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، FIR کٹواؤ، یہ ساری چیزیں شروع ہو جائے. یہ کون سی بات ہے؟ آزادی، سب کی آزادی ہے. یہ ہمارے فیصل صاحب بیٹھے ہیں، جو بھی غلط بات ہوتی ہے یہ سینسر بورڈ ہے ہمارا، یہ فوراً اسے ریکارڈ کرتے ہیں اور بعد میں اسے کاٹ دیتے ہیں.
سینسر بورڈ کی کٹنگ لگ جاتی ہے. اب یہ کاٹ ہی دیں گے تو اس لیے میں آپ نے دیکھا وہ بیچ میں موبائل نکالتے ہیں ایسے کر کے, یہ سینسر بورڈ کی کٹنگ ہے. ان کو اوپر سے آدیش ملا ہوا ہے کہ یہ مولانا دہشت گرد مولانا ٹائپ کے آدمی ہیں, ان کی باتیں کاٹ دیا کرو کچھ. تو میں ایک بات بڑے مزے کی کہوں, ایک مرتبہ ایسا ہوا, کہیں ایسی بات چل رہی تھی, پتہ نہیں اب یاد بات نہیں صحیح, تو میں نے اس پہ یہ کہا, میں نے کہا خدا کی قسم برابر کی آزادی دے دو, نہ ہم تم سے کچھ کہیں نہ تم ہم سے کچھ کہو, ہم تمہاری کہیں تم ہماری کہو, جو تم ڈھونڈ کے لا سکتے ہو وہ تم ڈھونڈ کے لے آؤ, اور جو ہمیں ڈھونڈ کے لانے کا موقع ملے وہ ہمیں ڈھونڈ کے لانے دو. میں نے کہا کان سے سنو گے اور دھواں کہاں کہاں سے نکلے گا یہ تمہیں بھی نہیں معلوم ہوگا. ایسی ایسی جگہوں سے دھوئیں نکلیں گے. جن کے گھر شیشے کے ہوا کرتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پہ پتھر نہیں چلایا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں آگے نہیں کہوں گا, بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں, میں پھر لوٹ آتا ہوں, سوری بیک پیچھے آ جاتا ہوں. اب ہمارے جو طلباء ہیں ساتھ رہنے والے وہ کہتے ہیں اب آپ سمجھدار ہو گئے ہیں, اب آپ بہت سی جگہ زبان کو روک لیتے ہیں. ہاں بھائی اب سمجھدار ہو گئے ہیں, اب ہونا پڑا ہے سمجھدار. چلیے خیر, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آزادی دی گئی وہ ان میں ایک آزادی رائے کی آزادی ہے. رائے کی آزادی کے احترام میں بتاؤں کہ صرف ایک واقعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, نام ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نکاح ایک سے ہو گیا, حضرت مغیث سے نکاح ہو گیا. وہ حضرت مغیث کے نکاح میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی. مغیث کالے تھے, یہ اعلیٰ خاندان کی تھی, وہ چھوٹے خاندان کے تھے. یہ خوبصورت تھی, وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے. ہمارے یہاں تو شادیاں جو ہوتی ہیں نا, ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہمارے یہاں. سمجھ میں آ رہی بات؟ شادی لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اماں ابا کی, اماں ابا کی. رشتہ کس کا دیکھنا ہے؟ رشتہ دیکھنا ہے خالد صاحب کا. اچھا, شادی کس کی ہونی ہے؟ خالد صاحب کی. خالد صاحب کے ابا کا نام ہے جناب عادل صاحب, مان لیے. شادی اب خالد کی نہیں ہو رہی ہے. ہاں بھائی رشتہ دیکھو, ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں. خالد سے پوچھا آپ نے, ہمارا لونڈا ہمارے سامنے بولے گا, اس کی اتنی ہمت. لو بھائی رشتہ گیا وارث علی صاحب کے یہاں. اب وارث علی صاحب کی بیٹی ہے خدیجہ. خدیجہ رشتہ آیا, اب خدیجہ سے کوئی سوال نہیں, کوئی سوال نہیں. رشتہ اب وہ رو رہی, اسے وہ پسند نہیں, اسے وہ لڑکا پسند نہیں, اسے کوئی اور لڑکا پسند نہیں. اب لڑکی اپنی پسند کا اگر اظہار کر دے تو پھر تو قیامت ہے. ایسا لگے گا جیسے باب المندب بند کر دیا گیا, آج ساری دنیا کی تجارت ٹھپ ہو گیا. ارے لڑکیوں کے رائے دے رہی ہے, کیا ظلم ہے. آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کی جو آزادی دی تھی, وہ رائے کی آزادی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا, بریرہ تم یہ نکاح الگ کرنا چاہتی ہو, تم یہ نکاح توڑنا چاہتی ہو, مت توڑو. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کا مشورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے مشورہ ہے. کہ اگر حکم تھا سراخوں پر تھا, مشورہ ہے تو نہیں مانوں گی. ہمارے یہاں اگر بات ایسے کر دے کوئی, کہیں گے بدتمیز, جاہل, بے لگام ہو چکی ہے بالکل ہماری لڑکی, ایسے کہیں گے. یہ انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا اظہار ہے نا. اس لیے آج کے سماج اور معاشرے میں دیکھ کر ایک دین کو معیار بنا کر شادی کرنے کا مزاج بنائیں. آپ برادری ضرور دیکھیں, میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ میرے اوپر یہ فتویٰ لگائیں کہ نہیں, ضرور دیکھیں برادری, بلکہ آپ مطلب قسم وسم اٹھا کے برادری دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل, لیکن دین ضرور دیکھیں. جہاں دین ہوگا وہاں رشتے بچتے ہیں. جہاں صرف آپ ان بنیادوں پہ رشتے کرتے ہیں وہ رشتے زیادہ چلتے بلتے نہیں ہیں, ان رشتوں کو ڈھونا پڑتا ہے ساری زندگی. یہ خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رائے کی آزادی دلوائی. اس وقت بولا نہیں جا سکتا تھا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بولنے کی آزادی دی. عمر جیسا جلیل القدر اور باروب, جس سے شیطان روب کھا رہا ہو, وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے کہ لوگوں تم بہت مہر مقرر کرنے لگے ہو, اب مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے. عورت کھڑے ہو کر کہتی عمر تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ قرآن نے اجازت دی ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہ تم میں ہو سکتا ہے کسی نے اپنے ہونے والی بیوی کو یا اپنی بیوی کو اتنا اتنا مہر دیا ہو, ڈھیروں سونا چاندی دیا ہو, ڈھیر کے حساب سے دیا ہو, تو مہر زیادہ رکھا. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ حضرت عمر ہمارے جیسے نہیں تھے, آج کے حکمرانوں جیسے نہیں تھے. فوراً کہا
اصابت امراۃ وقت عمر، اس عورت نے بات صحیح کہی، عمر غلطی پر تھا۔ رائے کی آزادی، بولنے کی آزادی، رائے کی آزادی دی۔ تیسری آزادی جو دی، آخری بات، عقل کی آزادی دی۔ اب آپ کہیں گے عقل تو آزاد نہیں، جی ہاں عقل کو آزادی دی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، بڑی بنیادی اور علمی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے انبیاء اور رسول آئے، سب کے ہاتھ سے معجزات، یعنی وہ چیزیں جو میریکل کہلاتی ہیں، جو عادت کے خلاف ہوتی ہیں، وہ کروائیں، وہ ساری کی ساری وجود پذیر ہوئیں۔ آپ نے صالح علیہ السلام کا معجزہ سنا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا ہوگا، ان کے ذکر کا موقع نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ نے سنے ہوں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسیوں بیسیوں معجزات آپ نے سنے ہوں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ہاتھ سے پانی کا جاری ہو جانا، تھوڑے سے کھانے میں برکت کا ہو جانا، کنکریوں کا اور کھانے کی چیزوں کا ذکر کرنا، یہ تمام باتیں آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اس سب کے بیچ میں آپ تمام علماء کی جو بہترین محقق ہیں، لکھنے والے، ان کی تحریروں کو پڑھیے، کسی ایک نے بھی اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت اور اسلام کے صحیح ہونے کا معیار ان معجزات کو قرار نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھ لیے، اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ پردہ صحیح ہے، پردہ بہترین چیز ہے، پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ پردہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ حضور نبی تھے اور ان کے ہاتھ پہ فلاں معجزہ ظاہر ہوا تھا اس لیے پردہ صحیح ہے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ پردہ صحیح ہے، اور اس کا لاجک یہ ہے کہ پردہ ایک عورت کا حق ہے۔ کیا ہے؟ ایک عورت کا حق ہے، ایک عورت پر فرض ہے۔ ایک مغالطے کی نشاندہی کر دوں یہاں پر، جو مغالطہ اکثر سیکولرز کو لگتا ہے، وہ کیا؟ جو یہاں کی زبان بولتے ہیں، بہرحال بولتے ہیں بیچارے، اب اس ماحول میں تو بولنی پڑتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انڈیویڈول آزادی ہے، وہی آزادی کہ کوئی عورت چاہے پردہ کرے، کوئی عورت چاہے پردہ نہ کرے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، اختیار ہے۔ پردہ اختیاری چیز نہیں ہے، پردہ فرض ہے، پردہ کرنا ہے۔ پردہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی تمہیں اچھا لگ رہا ہے تم نے کر لیا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میں نے نہیں کیا، نہیں، پردہ فرض ہے، کرنا ہے۔ اب اسلام پردے کے صحیح ہونے پر جو دلائل دے گا وہ معجزات کی صورت میں نہیں دے گا، وہ دلائل دے گا اس صورت میں کہ پہلی بات قرآن یہ کہتا ہے، اور اس کا عقلی معیار یہ ہے، اور اس معیار پر پردہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت دیتا ہے، ہوتے جاہل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ جملے کچھ باتیں ان سے ایسی کہلوا دیتا ہے کہ وہ بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں وہ دعائیں یاد کرا رہے تھے لوگوں کو، اور مذاکرہ کر رہے تھے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں بھائی ملا جی ایک بات بتاؤ، کیا کہ بات یہ ہے کہ آپ وضو کر کے آئے تو آپ نے بتایا وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں ایک گیس پاس ہونا بھی ہے، کہ آپ وضو کر کے آئے اور وضو کر کے آگے بیٹھے اور ہلکے سے گیس پاس ہو گئی، تو اب اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی، اتنی محنت سے وضو کیا، وضو کی ٹوٹ گیا؟ تو اب اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ملے گا، عقل سے ملے گا، لیکن ایک جواب وہ ہے جو عوام کو سمجھ میں آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کو عوامی بصیرت ہوتی ہے، کہنا اصل میں تم سمجھے نہیں، بات کیا ہے؟ کہنا ہاں بتاؤ۔ کہنا اصل میں جب وضو کرتے ہیں تو شانتی ملتی ہے۔ کہنا ہاں یہ بات تو ہے، ہاتھ پیر منہ دھونے سے شانتی ملتی ہے۔ کہنا اور جب ہم آئے اور گیس پاس ہو گئی تو کرانتی پیدا ہو گئی، تو اس کرانتی کی وجہ سے وہ جو شانتی تھی وہ بھنگ ہو گئی۔ اب اس شانتی کو دوبارہ یہ جو شانتی دوبارہ پراپت کرنے کے لیے دوبارہ ہم کو پھر شانتی والا کام کرنا پڑے۔ کہنا ملا جی بات تم نے بڑی شاندار کی، یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں عوامی بصیرت پر ہوتی ہیں۔ خیر، اب میں لوٹتا ہوں اپنی بات، آخری بات، کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کی بنیاد عقل پر، یعنی صحیح عقلی دلائل پر رکھی، معجزات پر نہیں رکھی، اور وہ عقلی دلائل قرآن میں موجود، احادیث مبارکہ کے اندر موجود، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر موجود۔ اب یہ تینوں چیزیں، یہ تین چیزیں، بات تو اور لمبی بات نہیں کرنی، میں یہی ختم کر، لیکن تین چیزیں کنکلوژن کے طور پہ پہلے کب پیدا ہوئے میں نے بتا دیا، 2، 8، 9، 12۔ ایک نمبر 2 کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔
کیوں پیدا ہوئے تفصیل میں نے بتا دی. مکہ مکرمہ کی جو سراؤنڈنگ ہے اور حجاز مقدس کا جو پورا ایریا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں, وہاں کے رہنے والوں کی عادات کیا ہیں, اور ان کی 5-6 خصوصیات میں نے بتائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا گیا. پھر میں نے بیچ میں آپ کے سامنے اس اورینٹلسٹ کا حوالہ بھی پیش کیا جس نے پورے عرب کا دورہ کر کے حتیٰ کہ گھاس پر, پیڑ پودوں پر اور چٹانوں پر اور پہاڑوں پر ریسرچ کی اور کہا یہ ماحول بہت سازگار ماحول ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا گیا. پھر اس کے بعد کیوں آئے, کیوں آنے کے بہت سے زاویے ہیں. آپ رحمت للعالمین بن کر آئے, آپ لوگوں کو جو ہے غموں سے نکال کر جو ہے راحت دینے کے لیے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میرا جو موضوع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی. سب سے پہلے ضمیر کی آزادی دی, اس کے بعد رائے کی آزادی دی, اس کے بعد عقل کی آزادی دی, اور انسان کی عقل کو وہاں تک پہنچایا. اگر آپ پروفیسر سلیم چشتی بڑے محقق ہیں, پڑوس کے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسانی عقل ترقی کرتے کرتے جہاں تک پہنچ سکتی تھی 6 صدی ہجری میں وہاں تک پہنچ چکی تھی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. کوئی کہہ سکتا ہے حضور کو شروع میں کیوں نہیں بھیج دیا گیا, شروع میں آ جاتے ساری باتیں ختم ہوتی, کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی سوال ہے جیسے کسی ہائی اسکول میں پڑھنے والے یا نرسری اور LKG میں پڑھنے والے کے بارے میں کہا جائے اس کو پہلے ہی MA کا کورس کیوں نہیں دے دیا, MA کا کورس پڑھ لیتا, ڈائریکٹ MA کرتا, بات ساری ختم ہو جاتی. بھائی MA تک پہنچنے کے لیے گریجولی کچھ چیزیں طے کرنا ضروری ہوتی ہیں, کچھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. انسانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھنے کے لیے ایک بہت بنیادی ضرورت تھی, اور وہ ضرورت کیا تھی کہ انسان شروع سے سیکھے اور سیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے کہ جہاں پہنچ کر وہ حضور کے پیغام کو اخذ کرنے اور لینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے. بہرحال یہ بڑا کام کا مہینہ ہے, اس کے اندر 2-3-4 چیزوں کا اہتمام کر لیجئے. درود پاک کا عملی بات بتا رہا ہوں, درود پاک کا اہتمام کریے. اگر اللہ توفیق دے پورے مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھ لیے, تعداد کوئی طے نہیں ہے, ویسے ہی ٹارگیٹ دے دیا جاتا ہے. نمبر 2, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریے, ذکر کا اہتمام کریے, صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریے, اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریے. ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو مشن تھا اس کو خود اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریے. ایسا نہ ہو کہ ہم مریں, ایسا نہ ہو کہ ہم جانے لگے دنیا سے اور ہم نے کسی ایک کو بھی تیار نہ کیا, کوئی ایک ہمارے ہاتھ پہ بن کے تیار نہ ہو. ایسا نہ کریے, بلکہ ہم اپنی زندگی میں جائیں تو پودے لگا کر جائیں, اپنی زندگی میں جائیں تو ایسے پودے لگائیں جو ہمارے سامنے تناور درخت بن جائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا مہینہ سنت کے مطابق گزاریے. 13, 14, 15 کو باقاعدہ اہتمام کریے. اللہ تعالیٰ توفیق دے روزے رکھنے کی, یہ ایام 20 کے روزے اس میں رکھنا چاہیے. باقی یہ ساری باتیں بار بار ہوتی رہتی ہیں, جلوس ہے, میلاد ہے اور یہ سب, یہ کامن سینس والا آدمی جانتا ہے. اگر میں اس پہ بات کروں گا 11, 11:30 بج جائیں گے, اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی نیند بھی نہ آنے لگے گی. یہاں بیٹھ کے زیادہ آئے گی, گھر پہ نہیں آئے گی, کیونکہ گھر پہ اسکرولنگ ہو گئی, یہاں پر سننا پڑ رہی ہے. تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. البتہ صرف اتنی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بالکل بنیادی, کہ آپ یعنی یہ آخری بات کر دے رہا ہوں, پھر آخری ہوگی پھر ہو جائے گی, وہ تو ایک ورود کی کیفیت ہوتی تو چیزیں آتی چلی جاتی. یہ بات سمجھ لیجیے کہ آپ کا دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, میں جلوس محمدی کی جلوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کن کن چیزوں میں ٹریپ کرنا ہے. آپ سب سے آسان چیز انسان کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے. میں اگر آپ کے جذبات سے ابھی کھیلوں نا تو آپ سب ابھی 3 منٹ کے اندر اگلی آستینیں چڑھا لیں گے. آپ 3 منٹ نہیں لگیں گے, 3 زیادہ کہہ رہا ہوں. ایک صاحب آئے, مطلب کہنے آپ کو معلوم ہے اسدالدین اویسی بہت زبردست بولتا ہے, جوش دلا دیتا ہے. میں نے کہا ہم اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حاضر ناظر جان کے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 3 منٹ کے اندر لوگوں کے اندر جوش ڈالے گا, میں 1.5 منٹ کے اندر لوگوں کے اندر آگ لگا سکتا ہوں. اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس لیے ذرا حقائق پر تھوڑی سی بات کریے, سمجھیے کہ دشمن آپ کے جذبات سے کیسے کھیلتا ہے, کاموں سے کیسے ہٹا کر آپ کو کہاں لگاتا ہے. ایک سوال کیا ہوتا ہے جو بہت سمجھدار لوگ بھی کرتے ہیں, اچھے لوگ بھی کرتے ہیں, تاریخ تو میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن سمجھدار لوگ کیا بات کرتے ہیں. جلوس محمدی کے ذریعے آپ جانتے ہیں کیا پیغام اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں. ایک مفتی صاحب کہنے لگے ویسے جلوس نکالنا صحیح ہے. میں نے کہا اس کے صحیح ہونے کی وجہ آپ بتائیں گے. کہنا صحیح اس لیے کہ اس کو دیکھ کر دشمنوں پر رعب پڑتا ہے, اس کو دیکھ کر دشمن ڈر جاتے ہیں, اس کو دیکھ کر دشمن گھبرا جاتے ہیں, اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے. ناجائز امور کر کے, غلط کام کر کے اور ناجائز کاموں کا ارتکاب کر کے
دشمنوں کو ڈرانا یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ دین محمدی کا رعب جو ہوتا ہے وہ اتباع سنت سے پڑے گا، وہ تقوی سے پڑے گا، پاکیزگی سے پڑے گا، خلوص للہیت سے پڑے گا، حسن اخلاق سے پڑے گا، اچھے کاموں سے پڑے گا، لینے دینے سے پڑے گا، خدمت خلق سے پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے جذبے اور نصح کی کیفیت رکھنے سے پڑے گا۔ نہیں ہے کہ آپ کے چیخنے اور چلانے سے یہ اثر پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اپنے آپ اس کی تاریخ کو سرچ کر لیجیے، یہ بات بار بار جتنے بھی ہمارے تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے لگاتار کہتے ہیں کہ یہ اگر حب محمد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا اگر جلوس نکالنا ہوتا تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ، اس کے بعد پھر جو ہے آپ آ جائیے یزید کا دور، یزید کے دور تک میں نہیں نکلا، پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے تو پوری خلافت بنو امیہ کے اندر آ جائیے، عبد الملک بن مروان کا دور دیکھ لیے، اس کے بعد اس کے بیٹے ولید ابن عبد الملک کا دور دیکھ لیے، ہشام ابن عبد الملک کا دور دیکھ لیے، عمر ابن عبد العزیز کا دور دیکھتے چلے جائیے آگے، عباسی دور دیکھ لیے، آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک بادشاہ تھا اپنے علاقے میں، اربل کا بادشاہ تھا، نام مظفر الدین تھا، وہ اس نے دیکھا کہ عیسائی لوگ اپنے علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور آپ عجیب و غریب تحقیق ہے، آپ جا کے پتہ کریے گا عیسائیوں کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونے لگا تو ان سے جا کر لوگوں نے پوچھا سر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ مطلب یہ ایک عجیب و غریب چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے تم جانتے نہیں ہو اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف ہو، دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک جائیں، تیسری بات لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہوں۔ ہمارے بیچارے محبت کرنے والے احباب بھی یہ کہتے ہیں حضور کا تعارف ہو، حضور کی زندگی لوگوں کے سامنے آئے، حضور کی زندگی۔ اب جن لوگوں نے کرنے کی اجازت دے دی، جنہوں نے آج کرنے کی اجازت دے دی، وہ خود اپنے آپ پریشان ہیں کہ جس رایتے کو پھیلایا ہے اس کو سمیٹ نہیں پا رہے ہیں۔ اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے کہتے ہیں ہاں کرنا تو چاہیے، ایکچولی ڈھول تاشے نہیں بجانے چاہیے، کرنا تو چاہیے لیکن ایکچولی یہ اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے لیکن یہ اور یہ نہیں۔ آپ صحیح بات کہیے، حق بات کہیے، تو آپ جب حق بات کہیں گے تو معاملہ جیب پر آ جاتا ہے، برا مت مانیے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیے، ملک مظفر الدین نے دیکھا کہ یار وہاں جو ہے وہ حضور کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں۔ تو اس کی حکومت کچھ ذرا ڈاواڈول ہو رہی تھی، لوگوں کی سمپیتھی، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے گا اور اس کے لیے چراغاں کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، معاملہ سیٹ ہو گیا۔ یہ ساری چیز تاریخ میں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اس میلاد کو منانے کا ثبوت کیا ہے تو کہیں گے منع بھی تو نہیں کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ منع نہیں کیا گیا تو بھیا جو آپ کر رہے ہو کرنا حکم ہے، کوئی چیز کرنا، ہم یہ کہیں گے یہ کرو، تو آپ جو کر رہے ہیں کسی نے تو کہا ہوگا آپ سے کرنے کے لیے، تو جو کہا گیا ہے وہ کہنا کہاں موجود ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی، تابعین نہیں موجود ہے۔ اس کا مطلب آپ کی اپنی بات ہے۔ تو جب یہاں پھنسیں گے تو کیا کہیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے ذریعے خوشی منائیں۔ پہلی بات تو وہاں اختلاف یہ ہے کہ کس چیز پر خوشی منانا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قرآن پر خوشی منانا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا ہے۔ تو خوشی منانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ خوشی منانا تو آپ نے وہاں سے لے لیا، طریقہ کون بتائے گا؟ وہ بھی تو حضور بتائیں گے۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ کیوں ہے آپ کا؟ ارشاد فرمایا آج چونکہ میری پیدائش کا دن ہے اس لیے میں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ لیا کریں، حکمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہے، حالانکہ پیدائش 9 کو ہے، پیدائش 2 کو ہے، یہ زیادہ صحیح بات ہے، لیکن ہم نے آپ کی بات مان لی، بڑی کر دی اور اس قول کو مان لیا جس میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قرار دیا گیا ہے، دنیا میں آنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو پیدائش بھی ہے اور 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ جو لوگ اپنا دماغ اور حافظہ صحیح رکھتے ہیں انہیں 15 سال پہلے کی بات یاد ہوگی۔ اس دن کو کیا کہا تھا؟ 12 وفات کہتے تھے، 12 وفات،
12 وفات، اکثر لوگ ابھی بھی یاد ہوگا، چھوٹے بچوں کو بھی یاد، 12 وفات کہتے تھے. تو آپ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے یعنی جنم دن منا رہے ہیں، یا 12 کو 12 وفات منا رہے ہیں. ابا کے مرنے پر خوشی، مرشد کے مرنے پہ خوشی، اپنے بڑے اور پیروں کے پیر اور سارے پیروں کا سلسلہ جن پر جا کر ختم ہو، ان کی دنیا سے جانے پر خوشی منانا زیادہ بہتر ہے؟ یا پھر آپ دیکھیے حکمت خداوندی دیکھیے، 12 کو پیدائش بھی رکھی گئی، 12 کو انتقال بھی، تاکہ اس دن درود پاک پڑھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات اور مقام محمود کی دعا کرو. دیٹس ہے نا، بات ختم ہو گئی. کامن سینس کی بات ہے، سب سمجھ میں آنے والی. لیکن جسے کرنا ہوتا ہے وہ مانتا نہیں ہے، اور جو مانتا نہیں ہے پھر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں. آپ کے سمجھانے کے لیے یہ بات تھی، سمجھ میں آ جائے بہت بہتر ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آپ کے لیے لا اکراہ فی الدین والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ تمہاری مرضی آئے کرو، روک سکتے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں روکیں گے. ایک صاحب کہنے لگے آپ روکتے ہیں، اب کی تو جلوس بہت بڑا نکلا. تو میں نے کہا تو اس کا مطلب روکنا چھوڑ دیں. ہم جوئے سے روک رہے ہیں، سٹے سے روک رہے ہیں. صاحب جوا بڑھ گیا، سٹا بڑھ گیا. شراب سے روکنا، شراب بڑھ گئی تو ہم بولنا بند کر دیں تو یہ کم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ بڑھنا ہے. جسے بڑھانا ہے وہ بڑھائے گا، جسے گھٹانا ہے وہ گھٹائے گا. لیکن یہ یقین ہے، اور چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، اور دھوپ نکلنے کے بعد روشنی کی طرح یقین ہے، اور رات سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرے کے آ جانے کا یقین جیسے ہوتا ہے، اس طرح سے یقین ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب روز محشر، جب حوض کوثر پہ حاضری ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت کا دفاع کرنے والے اور صحیح پیغام دنیا کے سامنے رکھنے والے ان لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. اور جو لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں حضور فرمائیں گے خود انہی سے پوچھ لیے جا کر، کیا روایت کے الفاظ ہیں، سوکن سوکن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. یا رسول اللہ ہم تو آپ ہی کی امتی ہیں، دور کیوں ہو جائیں؟ تو کہنے لگا کہ دور اس لیے ہو جاؤ کہ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. کیا یہ ڈھول تماشے، کیا یہ سارے ہنگامے اور یہ سارے شور شرابے اور یہ سارے ہلڑ بازیاں اور یہ ساری چیزیں یہ دین ہو سکتے؟ نہیں، دین ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے. دین سمپل ہے، سادہ ہے، اور دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. اور دین وہ ہے جو چہروں کو دیکھ کر، جو حلیے کو دیکھ کر، جو آپ کے کردار کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہم نیت کریں، درود پاک پڑھیں گے، سیرت کی ایک کتاب پڑھ لیں گے، سنت کے مذاکرے کریں گے. میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں، اپنے نوجوان طلباء سے، ایک کتاب آتی ہے سنن و آداب، بہت اچھی کتاب ہے. مفتی ابو بکر صاحب پٹنی بہت بہترین عالم ہیں، بڑے للہ فی اللہ آدمی ہیں. ملاقات تو نہیں میری، ایک آدھ مرتبہ میں نے ان کا آن لائن 2-4 منٹ کا خطاب سنا ہے. بڑے بزرگوں کے معتمد ہیں. ان کی کتاب ہے سنن و آداب، 200-250 روپے کی کتاب ہے، اردو میں بھی شاید ہندی میں ملتی ہے. اس کو اپنے پاس رکھو، بہت آسان طریقہ ہے، برابر میں رکھو. اور یہ دیکھو سونے کا کیا طریقہ، یہ دیکھو اٹھنے کا کیا طریقہ، باہر نکلو باہر جانے کی سنت طریقے کیا ہے، نہاؤ نہانے جانے کے کیا طریقے ہیں، تو آپ کی زندگی اپنے آپ خوبصورت بن جائے گی. ایک سنت بتا دوں، اس سے بات ختم کرتا ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے ہمیشہ خوشبو لگا کے جایا کرتے، عطر کا اہتمام کرتے، کثرت سے عطر لگاتے تھے. 15 روپے والا نہیں، 30 روپے والا نہیں، اعلیٰ درجے کا عطر. 15 اور 20 روپے والا تو یہ نارمل عطر ہوتا ہے. ذرا پیسہ خرچ کیجیے، اچھا عطر لگائیے، خوشبو کے ساتھ جائیے. حضور کو خوشبو پسند تھی، آپ خوشبو لگائیے، اس کا اہتمام کریے. یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کی جو سنتیں، ان میں جو قرآن پاک کی تلاوت 2.25 پارے تلاوت کرتے تھے، 2.25 نہیں کر پا رہے، پاؤ کریے. سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیے، سورہ تبارک الذی پڑھیے، پھر اس کے بعد سورہ تغابن کو بڑھا دیجئے، پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کو بڑھا دیجئے، سورہ حدید کو بڑھا دیجئے، سورہ جمعہ کو بڑھا دیجئے. یہ ساری صورتیں بڑھاتے جائیے. الحمدو پڑھیے، چاروں قل پڑھیے، آیت الکرسی. اچھا شارٹ کٹ ہمارے یہاں بہت جلدی چلتا ہے، الحمدو چاروں قل آیت الکرسی، چلو 3 مرتبہ پڑھو سو جاؤ، ختم ہو گئی بات. سورہ تبارک الذی گئی، سورہ الف لام میم سجدہ گئی، سورہ تغابن گئی، سورہ جمعہ گئی، یہ سورہ حدید گئی، بنو اسرائیل گئی، سب گئی. نہیں کریں کوئی بات نہیں، مذاکرے ہوتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ یہ چلے کوتاہی کتنی ہے، کرنا کتنا ہے اور کر کتنا رہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں زندگی اسی پر جینے کی نیت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزاریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر مریں گے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہہ دی ہے، میں تو بہت، میرے لیے تو بڑی سٹیک ہے. حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں تو اس کو ایک گونا شرک مانتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو خوش کرنا تمہارے بس میں نہیں، اور مخلوق کی خوشی کی فکر میں رہنا یہ خود شرک ہے.
کس کی خوشی ہمیں اختیار کرنی ہے، کس کی خوشی ہمیں چننی ہے، کس کی خوشی کو سلیکٹ کرنا ہے، کس کی خوشی چاہنی؟ اللہ کی۔ اللہ راضی، سب راضی، خدا راضی، سارے کام بن گئے، پوری دنیا تم سے راضی۔ اللہ راضی نہیں، کام بگڑ گیا، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں اور پیون لگا ہوا ہو اور چیچڑے لپیٹے ہوا ہو، لیکن اللہ راضی ہے تو کام بن گیا۔ بنگلوں میں رہ رہا ہے، رب راضی نہیں، کام نہیں بنے گا۔ اس لیے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، فائدہ یہ ملے گا، سکون سے رہو گے۔ جو دوسروں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، گڈو ناراض، پپو ناراض، جمن ناراض، خالہ ناراض، عبداللہ ناراض، اور جو ہے فلانا ناراض۔ ارے بھائی کس کس کو سنبھالو گے؟ بھائی اللہ کو راضی کر لو اور ان کے حق ادا کرتے رہو۔ بھائی میری زبان میں تو پھر کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو ایسی تیسی میں جانے دو، اپنی زندگی مزے سے جیو۔ مرنے کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا، ایک انسان نہیں پوچھے گا۔ تمہارے بیٹے بھی آئیں گے۔ ارے ہمارے یہاں قبرستان میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قبرستان میں یہ ہوتا ہے، جیسے ہی دفن سے فارغ ہوتے ہیں زور سے اعلان ہوتا ہے، بریانی کھا کے جانا بھائی۔ تم مر رہے ہو، وہ بریانی کھا رہا ہے، بوٹیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، بوٹی نکالی ہو، نلی نکالی ہو، ذرا گودے والی بوٹی دی ہو، ذرا سادہ، تم مر گئے، وہ بوٹیاں نپٹا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو راضی کریے، دوسروں کے حقوق ادا کریے، زندگی سیٹ گزرے گی۔ جو آپ سے ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، نہ جڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، ختم ہو گئی بات، آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ زیادہ جی حضرت آپ ناراض کیوں ہیں؟ آپ ایک مولوی صاحب ملے مجھے، کہنے لگے مولانا آپ ناراض ہو گئے مجھ سے کیا؟ میں نے کہا میرے پاس ناراض ہونے کا وقت نہیں ہے۔ کہنا ارے یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ناراض ہونے کا وقت نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ آج میں ایک اپنے دوست کے پاس گیا ملنے کے لیے، میں نے کہا اور بھائی کیا حال چال؟ کہنا مولانا ایک بات بتائیں، وہ سفر میں جب ہم سفر اے سی میں کرتے ہیں، سیکنڈ اے سی میں، تھرڈ اے سی میں، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار بور ہونا کسے کہتے ہیں؟ بور ہونا کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا بھائی پچھلی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، 28 سال کی پچھلی زندگی میں کم سے کم 25 سال تو ہو ہی گئے، اس زندگی میں بور کیا ہوتا ہے؟ کہنا کیا کریں؟ میں نے کہا کتابیں لے جاؤ، تھوڑی دیر درود شریف پڑھو، تھوڑی دیر استغفار کرو، تھوڑی دیر ذکر بالجہر کر لو، یا آہستہ ذکر بالجہر مت کرنا ٹرین میں، ہاں پتہ چلا وہ پی ایس سی والے بھی آ کے ذکر کرنے لگے، کہنا آ جائیے آپ ذکر یہاں کریے گا بیٹھ کے، ہے نا، وہ مت کریے گا، لیکن بات پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کتابیں پڑھ۔ میں نے کہا بھائی میں تو اتنی کتابیں لے جاتا ہوں، کتابیں رکھ دیں، آدھا گھنٹے مطالعہ، آدھا گھنٹے تسبیح، آدھا گھنٹے جو ہے کوئی اور کام کر لیا، کچھ لکھ لیا، کچھ موبائل میں ٹائپ کر لیا، 2-3 رشتہ داروں کی خیریت لے لی، ان سے بات کر لی، کوئی مضمون لکھ لیا فلانا۔ وہاں تو لمبا سفر، چھوٹا سفر، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں مصروفیت، مشغولی، کام کے لوگ کبھی خالی نہیں رہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، جن کے پاس کام، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، جو اپنے وقت کا حصہ، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو زیادہ ادھر ادھر کرنے کا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائیں اور اپنے کرم سے اس پہ جمنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔